الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات جو تم نے مانگی تھی، جب ہم نے وہ موسیٰ کو دے دی تو مشکل احکام دیکھ کر تم اس سے پھر گئے، ماننے سے انکار کر دیا، عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے سر پر لا کھڑا کیا اور پھر تم سے اس بات کا اقرار لیا کہ کیا تم اس پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، تو پھر اس پر تم عمل کرنے پر راضی ہوئے، اس طرح سے اقرار کروایا، پھر تم راضی ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد اقرار کیا پھر گئے۔ اتنا کون ہوتا ہے، اتنا کون جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کتنا نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہے، آج تک ڈیل مل رہی ہے، ہزاروں سال ہوا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور تباہ کر دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تم پر آسمانی عذاب نہیں آیا۔ دراصل اس کی دو وجہ ہیں، عذاب نہ آنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب کو عام اجازت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، دنیا میں تم پر پکڑ نہیں آئے گی، آسمان سے پتھر نہیں گریں گے، بجلی نہیں گرے گی، زلزلے نہیں آئیں گے، آگ نہیں برسے گی، کر لو جو دل چاہے، تمہیں چھٹی ہے۔ اور یہ چھٹی، یہ اجازت دو پوائنٹس ایسے ہیں کہ یہ اجازت ختم ہو جائے گی، یہ چھٹی ختم ہو جائے گی۔ نمبر ایک تو انسان کی اپنی موت، کہ جب تک انسان کی جان میں جان ہے، آپ دیکھو دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ آئے دن ایسے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن مجید کے صفحے پھاڑ دیے، معاذ اللہ قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگا دی، حتیٰ کہ قرآن مجید کے نسخوں کو پھاڑ کر استغفر اللہ ٹوائلٹ کے اندر بہا دیا، لیکن ان کی شکلیں نہیں بدلتی، ان پر آسمانی عذاب نہیں آتے، بلکہ باقاعدہ اس پر تو اب کمپٹیشن ہوتے ہیں، کمپٹیشن کہ کون سب سے زیادہ گستاخانہ کارٹون بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ لیکن ان کے نظام چل رہے ہیں، ان کو کھانا پینا مل رہا ہے، ان کے اوپر بارشیں برس رہی ہیں، ان کی اکانومی چل رہی ہے، سب کچھ، ان کی اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور وہ دنیا میں اچھے طرح سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو۔ ان کو دو چھٹیاں ہیں، پہلی چھٹی تو ان کی موت تک ہے کہ جب تک ان کی موت نہیں آتی ایک شخص کی، تب تک اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تجھے اجازت ہے جو تیرا دل چاہے تو کر۔ اور دوسری چھٹی جو ہے وہ قیامت تک کی ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ جو مر گیا اس کے لیے پھر قیامت کی چھٹی کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ ایک آدمی آج مر گیا، اس کے لیے قیامت 10 سال کے بعد آئی یا 1000 سال کے بعد، اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن عام اجازت جو ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کو اجازت جو ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کو ہے۔ ٹھیک ہے قیامت تک تمہیں چھٹی ہے، جو دل چاہے تم وہ کرو، تم اور تمہارے بعد کی آنے والی نسلیں بھی اسی راستے پر چل پڑیں جس راستے پر تم چلتے تھے، ہم نہیں پکڑیں گے، کیونکہ عام اجازت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جیسے فرمایا نا وَرَحْمَتُهُ، تم پر رحمت ہے ہماری، مہربانی ہے ہماری کہ ہم تمہیں نہیں پکڑتے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے جو عام ہے، ایمان والوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جس کو رحیم کہتے ہیں نا، الرحمن الرحیم، رحمان سب کے لیے دنیا کے اندر، ایمان والوں کے لیے بھی، غیر ایمان والوں کے لیے، اور رحیم آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے۔ وہاں کوئی اجازت نہیں، وہاں کوئی چھٹی نہیں، وہاں تو پکڑ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، بس پٹائی لگے گی، بچھو کاٹیں گے، سانپ ڈسیں گے، اور بھی دنیا بھر کے عذاب ہیں اس کے اندر۔
تو یہ ایک تو جو ہے چھٹی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی وجہ سے، اور دوسری چھٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا آپ ان میں رہیں گے تو جب تک آپ موجود رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور یہ آیت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے یہودیوں کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانا بھی یہ بھی پھٹ جانا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اسی پر ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھ لیا، پہچان لیا۔ ایک جگہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دوسرے سپارے میں آ رہا ہے کہ پیغمبر یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، پہچاننے کے باوجود انکار کرتے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے کہ اتنی گستاخیوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی ان پر عذاب نہیں آتا۔ وہ ایک مشہور روایت ہے، میں نے سنائی تھی، آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنے کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ ابو شیبہ، ربیعہ، عتبہ، ولید، ابو جہل وغیرہ، ان لوگوں نے ایک موقع پر جا کر خانہ کعبہ کا تو یہ طواف کرتے ہی تھے، بیت اللہ کے اندر جو بت وغیرہ رکھے تھے، اور اللہ کو مانتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن بتوں کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ جا کر کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ کہا، اے اس رب کے مالک، اب دیکھو کتنی بڑی جرات کر رہے ہیں، کعبے کو پکڑا اور کعبے کے پردے کو پکڑ کر کہنے لگے، اے اس گھر کے رب، اے اس گھر کے مالک، اگر محمد تیرے پیغمبر ہیں اور وہ سچے ہیں تو ہم پر ابھی کے ابھی عذاب بھیج دے، مرنا چاہتے ہیں۔ اپنے منہ سے کہا، عذاب نہیں آیا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، آپ کے وجود کی برکت ہے، ان کو پکڑ نہیں رہے، ورنہ عذاب مانگ بھی چکے ہیں، منہ سے عذاب کے حقدار بھی ہیں، کام بھی ان کے عذابوں والے ہیں، اور عذاب اپنے منہ سے مانگ بھی چکے ہیں، لیکن اے پیغمبر آپ موجود ہیں اس لیے ہم ان کو عذاب نہیں دے رہے۔ تو یہ دو چھٹیاں تھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اور ایک وجہ ہوا اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی وجہ سے، صفت رحمان ہونے کی وجہ سے جو ہے کسی پر پکڑ نہیں آتی، جو آج لوگ حد سے بھی گزر جاتے ہیں اور جو ہے بے باکی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا دوستوں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے پکڑ بھی لیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی چھٹی ہے، چھٹی تو ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون سے ہٹ کر اپنی قدرت بھی دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ادھر گستاخی کرتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، یہ ہے یا نہیں؟ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی کچھ ٹائم پہلے استسقاء کی نماز کے بارے میں بیان کر رہا تھا نا، استسقاء کی نماز کیسی زبردست نماز ہے۔ آپ دیکھیں کچھ ٹائم پہلے، کچھ مہینوں یا سال بھر پہلے آپ نے سنا ہوگا آسٹریلیا کے اندر آگ لگی تھی۔ آسٹریلیا کون سا ملک تھا وہ آگ لگی تھی؟ آسٹریلیا کے اندر دنیا کا سارا نظام فیل ہو گیا۔ آخر میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے جمع ہو کر جیسے ہی استسقاء کی نماز پڑھی فوراً بارش آ گئی، نہیں تو کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور مرے تھے اس کے اندر، اور دنیا کا سارا سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سام دام دند بھیٹ، آگ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، کئی دن تک وہ آگ چلتی رہی، کئی لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے، کئی جانور اس کے اندر ہلاک ہوئے، لیکن وہ بارش کیسے ہوئی؟ دیکھا نا آپ لوگوں نے، وہ مناظر بھی دکھائے تھے ویڈیوز میں۔ یہ جو انٹرنیشنل لیول کا میڈیا دکھاتا نہیں ان باتوں کو، کیونکہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی، اور ان کی جو کفر کی جو عمارت بنی ہوئی وہ ساری ایک منٹ میں دھرم برہم ہو جائے گی، ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ باتیں ہائی لائٹ تو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت اس طریقے سے دکھا بھی دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا